جی ویلکم بیک ونس اگین جاگو دنیا. آپ دیکھ رہے ہیں کتب نامہ میں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال بھائی اور ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم بلال بھائی, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے. آج صبح والے ٹاپک پہ نا بات کریں بلال بھائی سے. بالکل. بلال بھائی, ڈپریشن, ہم صبح پروگرام نے شروع کیا تو ایک آبزرویشن ہے کہ سوسائٹی میں ڈپریشن, انگزائٹی, ٹینشن, جیلوسیمیا بہت زیادہ پھیل گیا. جیلوسیمیا آپ پریشان ڈیزیز ہے, جیلوسیمیا, جیلسی سے جیلوسیمیا. تو اس کے کیا وجوہات ہو سکتے ہیں؟ میں سندر سے بتایا تھا کہ کئی لوگ تو ایسے میں جانتا ہوں جو کہ ماشاءاللہ بڑے کھاتے پیتے گھرانے سے ہیں, سب کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا, لیکن انگزائٹی ہے انہیں, کیا پریشان رہتے ہیں, ٹینشن. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ انگزائٹی ہے مجھے, دوائیاں کھاتے ہیں اس کے لیے. اس کی کیا وجہ؟ اس بات کو دو طرح سے دیکھیں. اگر اس کو میڈیکل پرسپیکٹو سے دیکھیں تو اس کو میں ٹچ نہیں کرتا, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ آبویسلی ایک کیمیکل ڈس آرڈر ہے جو کہ آپ کے برین کے اندر ہے. یہ جینیٹیکل بھی ہو سکتا ہے, یہ سرکمسٹینشیل بھی ہو سکتا ہے. اس کو اگر میں چھوڑ دوں تو اگر آپ غور کرو تو جو پچھلے 10, 15, 20 سال جو گزر رہے ہیں اس میں ہماری ٹیکنالوجی جو ہے یہ ہیویلی ڈیولپ کر رہی ہے. لیکن اس میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ٹیکنالوجی کی ہیوی ڈیولپمنٹ کا ایک بائی پروڈکٹ جو ہم اس دنیا میں نکال رہے ہیں, بنیادی طور پہ ہم اپنی انٹیلیجنس کو رینٹ آؤٹ کر دیتے ہیں کسی اور کو. ہم نے کسی مشین کو, کمپیوٹر کو رینٹ آؤٹ کر دیا. ہمارے اندر جو ابیلٹی تھی ادراک کی اور فہم کی, وہ بتدریج کم ہوتی چلی جا رہی ہے. اس کی وجہ سے جو رویہ ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا شفٹ آ رہا ہے. گو گیٹر کا رویہ جو ہے وہ کارپوریٹ نے بھی ڈیولپ کیا ہے اور مجموعی طور پہ معاشرے میں بھی آیا ہے. اب غور کیجئے کہ اگر امام بخاری بیٹھے ہیں اور لکھ رہے ہیں تو راستے سے ان کی ملازمہ گزری تو اس نے انک کو پاؤں مارا, اس کا لگا تو وہ انک جو تھی وہ پھیل گئی ساری. اب امام بخاری احادیث ہی لکھ رہے ہوں گے نا, اور کیا وہ لکھ رہے ہوں گے. تو آپ نے اس سے کہا کہ تم ذرا دیکھ کے چلو, تو اس نے جواب دیا کہ راستہ ہی اگر نہ ہو تو کیا دیکھ کے چلوں. تو وہ ملازمت جواب دے رہی ہے امام بخاری کو. تو امام بخاری نے اس کے جواب میں اس کو کہا کہ میں نے تجھے آزاد کیا. تو اس نے کہا کہ میں نے تو آپ کے ساتھ بڑی بد اخلاقی کی, آپ نے مجھے آزاد کیوں کیا؟ کہا کہ میں نے اپنے غصے کو اللہ کے ہاں سرنڈر کر دیا. اب آپ غور کیجئے کہ یہ وہ زمانہ ہے جو آج سے کئی صدیاں پیچھے ہے, لیکن ادراک یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں خدا شامل ہے. فاروق, اگر زندگیوں میں خدا شامل ہی نہ ہو تو خدا کی مدد آپ کس سے طلب کر رہے ہیں؟ اب یہ جو چاہتے ہیں بنیادی طور پہ ڈیزائرز جو ہیں یہ اس قدر ایکسیڈ کر چکے ہیں کہ آپ کی, میرے خیال میں تو چاہت اس وقت جو ہے وہ خدا کا ایک رنگ اور روپ لے چکی ہوئی ہے. اور اگر یہ چاہت آپ کی کمپلیشن کی طرف نہیں جاتی, اچیومنٹ کی طرف نہیں جاتی, تو آپ کی نا امیدی جو ہے یہ قائم ہوتی ہے. اور یہ ذرا غور کیجئے گا کہ آپ کو یہ سارا کا سارا ٹرینڈ جو ہے, کتنی اچنبے کی بات نہیں لگتی کہ آپ کو یہ فقیروں کے ہاں کیوں نہیں ملے گا, یہ آپ کو صحابہ کے ہاں کیوں نہیں ملے گا, یہ آپ کو خانقاہوں میں کیوں نہیں ملے گا. یہ سارا کا سارا ٹرینڈ جو ہے یہ آپ کو بادشاہوں کے ہاں کیوں ملے گا, یہ درباروں میں کیوں ملے گا, یہ حکمرانوں میں کیوں ملے گا, یہ عمرہ میں کیوں ملے گا. یہ بنیادی طور پہ ایک رویے کا ناقص ہونا ہے, گو گیٹر اچیور والا ایک ایٹیٹیوڈ ہے. اور اس کی ایبسنس جو ہے وہ خدا کی طرف سے آپ کو دور کرتی ہے اور لے کے کہاں جاتی ہے آپ کو ایک ایسے مزاج کی طرف جو بنیادی طور پہ شرکیہ مزاج ہے. اس کا آپٹیمم کیا ہوگا؟ سوسائڈ. اب دیکھیے خدا نے اس کو حرام قرار کیوں دیا؟ کیونکہ آپ کا جب سوسائڈ کرنے کا ایکٹ ہے, آپ نے اس وقت یہ فیصلہ کر لیا کہ خدا اب میری زندگی بھی تبدیل نہیں کر سکتا. بلال بھائی سوری میں آپ کی بات انٹرپٹ کر رہی ہوں, یہ سوسائڈ کے حوالے سے بات کی, ایسے میں نے سنا تھا کہیں پہ, میں چاہتی ہوں آپ اس کو کریکٹ کریں, کہ اگر جو لوگ خدا نخواستہ ڈپریشن میں آ کے یا مایوس ہو کے خودکشی کر لیتے ہیں, سننے میں آیا کہ ان کی روح جو ہے اس کو سکون کبھی نہیں ملتا. از اٹ ٹرو؟ دیکھو یہ فیصلہ جو ہے نا جو آنے والی زندگی کا ہے, یہ ہم روایتاً اپنی رائے دے سکتے ہیں, اس پہ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے. یہ ہمیں نہیں پتا کہ جو اس زندگی کے بعد کا معاملہ ہے وہ کیسا ہوگا, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ روح کو کیسے ٹریٹ. یہ روایتیں, اور اگر آپ غور کریں گے جب بھی ہم ایسی روایت کو پڑھتے ہیں تو اس روایت کا کبھی کوئی حوالہ ہوتا نہیں ہے. اس لیے اگر آپ غور کیجئے کہ مجھے بڑی اچنبے کی بات لگتی ہے کہ ایک اس سے زیادہ کیا آپ کے پاس جسے کہنا چاہیے ہیلپ لیسنس ہونی چاہیے کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ صبح میرے بچوں کے پاس کھانا ہوگا یا نہیں ہوگا. کہ ایک لمحے کو اگر آپ سوچیں اور آپ کے پاس ابو ہریرہ کھانا لے کر آئیں اور وہ کھانا بھجوایا ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور وہ عورت کہتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ کسی ڈیزرونگ کو یہ کھانا دے دیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ صبح کے لیے رکھ لو. یہ
وہ خاتون کہتی ہے کہ کیا رسول جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچوں کی زندگی کی ضمانت صبح تک کی دے سکتے ہیں جو میں صبح تک کا کھانا رکھ لوں؟ اب یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے فاروق، یہ بنیادی طور پہ آپ کو یا خدا پرستی کی طرف لے کے جاتا ہے یا دنیا پرستی کی طرف لے کے جاتا ہے. میں کہتا ہوں کہ فرض کیجئے کہ ہم زمانے میں آگے بڑھ رہے ہیں تو ہم کم از کم اگر توکل نہیں کر سکتے، توکل سے مراد ہے کہ تمام معاملات جو ہیں وہ خدا کے حوالے کر دیے جائیں، اگر ہم یہ نہیں کرنے کے قابل رہے تو کم از کم ہم اعتدال ہی پیدا کر لیں، ایک بیلنس، ایک درمیانی صورت پیدا کر لیں. ہم صبر اور شکر میں سے شکر کو چوز کریں. صبر کو ہم جب چوز کرتے ہیں تو ہم صبر میں، اور صبر میں ہم جبر کو تقسیم نہیں کر سکتے کہ جبر جو ہے وہ ہم اپنے پہ کیسے کر رہے ہیں. ہم صبر کو جبر کی حالت میں ایکچولی صبر کہہ رہے ہوتے ہیں. شکر جو ہے یہ رویہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ اللہ کی رضا میں راضی ہو گئے ہیں. اگر یہ معاملہ آپ پیدا نہیں کرتے تو آپ کے جو ایشوز ہیں وہ آپ کی اپروچ سے، آپ کے کیا کہنا چاہیے ذہنی انٹلیکٹ سے اب وہ باہر چلے گئے. دا مومنٹ دس ہیپنس، اب آپ نے اپنے آپ کو ایک ہوا کے بھروسے چھوڑ دیا. اب جو زمانے کی روش ہوگی آپ اسی روش میں جائیں گے. میں آخری جملہ کہہ دوں، اس کا صرف الٹیمیٹ سولوشن یہ نکلتا ہے کہ یا آپ اپنی زندگیوں میں خدا کو شامل کریں یا خدا سے جدا ہوں. آپ اگر خدا سے جدا ہو رہے ہیں اور آپ کا کلیم یہ ہے کہ خدا دنیا آپ کی زندگی میں شامل ہے، یہ میرے خیال میں بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں، یہ منافقت کا ایک نیا مزاج ہے جو اس وقت ہم نے زمانے میں قائم کیا ہے. ہماری جو آؤٹر اپیرنس ہے وہ پیسفل ہے، ہماری جو انر اپیرنس ہے اس کے اندر پیس بالکل. بلال بھائی بہت شکریہ. اس ٹاپک پہ مزید بات کریں گے، جلسیمیا پہ بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. فرائیڈے کو کالر سے بھی بات کریں گے. آپ نے جوائن کیا، بہت بہت شکریہ. بلال قطب صاحب کے سیگمنٹ کے بعد ہمارے ساتھ ایک گیسٹ آر میں بہت ہی زبردست گیسٹ آر ہے بھائی، آپ سب کے بہت ہی فیورٹ اور بہت ہی فرمائش پہ ہم آپ کو ملوائیں گے. اور یلو شرٹ پہن کے آئے ہیں وہ. یلو شرٹ؟ اچھا میں نے نہیں، تم نے دیکھ لیا. میں نے دیکھ لیا یلو شرٹ انہوں نے پہنی ہوئی. اور سب سے مزے کی بات ان کے جو اتنے زبردست لازوال کیریکٹرز انہوں نے کیے، ان میں سے ایک تھا لوسی، 3/3 شاید یاد ہو کہ نہیں. تو جناب عدیل ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. چھوٹی سی بریک کے بعد اسٹے ٹیونڈ ٹو جاگو دنیا. جاگو